حضور علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، ایک نہیں 11 نکاح آپ کے ہوئے ہیں۔ 2 ازواج کا مکے میں انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہما کا، ان دونوں کا انتقال مکے میں ہوا۔ باقی آپ کے نکاح بھی مدینہ جا کر ہوئے، اور بقیہ ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی حیات تک حیات رہی، زندہ رہی، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک زندگی گزاری ہے۔ وہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، آپ کے نکاح نمونہ ہیں۔ آپ نے سادگی کے ساتھ نکاح کیے ہیں، آپ نے شور شرابہ نہیں کیا، آپ نے سادگی کے ساتھ نکاح کا نکاح سکھایا ہے کہ نکاح جو ہے وہ تو عبادت ہیں، عبادت میں شور شرابے نہیں ہوتے ہیں، عبادت میں تماشے نہیں ہوتے ہیں، عبادت میں ڈھول باجے نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو کتنے سکون و وقار کے ساتھ وضو کر کے، اچھے صاف کپڑے پہن کے، صاف ستھرا مصلی بچھا کر گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مرد لوگ روزانہ 5 وقت مسجد نماز کے لیے جاتے ہیں، کوئی ڈھول باجے تماشے نہیں کرتا، کوئی ویڈیو نہیں کرتا نماز کا، کہ نماز عبادت ہے۔ ایسے نکاح عبادت ہیں، نکاح ہمارے مذہب میں عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان کہاں ہے؟ نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے، اور ہمارے خصوصاً ہمارے آقا حضرت امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں، ہاں، اور آپ کے گھر میں آنے والیاں بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ مکہ کے چودھری کی بیٹی تھی، حضرت حفصہ عمر ابن خطاب کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، حضرت صفیہ وہ یہود کے بڑے خاندان کے بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خاندانوں میں آپ کے نکاح ہوئے، اور غریب خاندانوں میں بھی آپ کے نکاح ہوئے ہیں، لیکن آپ کے کسی نکاح میں اس طرح کی فضول خرچی اور اسراف نہیں ہوا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ ان بڑے باپ کی بڑی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے، اس میں خرافات نہیں ہوئے، اس میں ویڈیو نہیں ہوا، اس میں اس طرح سے ناچنا کودنا نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کے دشمنوں کی شادیوں میں چیزیں ہوئی ہیں، اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ خدا کے نافرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان چیزوں کو دنیا میں فروغ دے رہے ہیں، ناچ گان کو، بے حیائی بے شرمی کو۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو دنیا سے ناچ گان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارے مذہب میں سنگیت کو حرام کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں سنگیت سنیں گے، قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سنگیت ہے، سنگیت اور موسیقی، وہ دل میں نفاق کی کھیتی کرتا ہے۔ جیسے بارش کا پانی برس کر زمین پر ہریالی ہو جاتی اور کھیتی ہو جاتی ہے، ایسے سنگیت سے دلوں پر نفاق اگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سادگی کا سبق دیا۔ اپنی بیٹی امام الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت حسن حسین کی ماں، ان کا نکاح حضور علیہ السلام نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فقیر آدمی تھے، ان کے پاس کچھ زیادہ مال دولت نہیں، اپنی شادی کے نکاح میں مہر دینے کی رقم نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام نے ان کا ایمان اور ان کی دینداری دیکھ کر ان کو اپنی بیٹی دی۔ جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے مسجد میں خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح پڑھا دیا۔ اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے حضور علیہ السلام کے پاس رہے تھے، حضور کے چچا جو تھے ابو طالب، حضرت علی کے والد، وہ قلاش آدمی تھے، فقیر آدمی تھے، ان کے پاس زیادہ خرچے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو حضرت علی کو حضور نے اپنے پاس لے لیا تھا، اور ایک بھائی ان کے بھائی جعفر تھے، ان کو کسی اور صحابی کے سپرد کیا تھا، تو ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بچپن سے آپ کے پاس تھے، بچپن میں ہی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور وہاں بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہی رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد، چونکہ ان کے پاس کچھ سامان تو تھا نہیں، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی سامان تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کمرے کا اور ان کے لیے بستر کا اور ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، چونکہ روزانہ گیہوں پیس کر وہاں روٹیاں بنتی تھی، تو ضرورت کا تھوڑا سا سامان دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سامان ضرورت کا اور گزارے کا تھا، وہ جہیز نہیں تھا، وہ جہیز نہیں تھا، وہ تو ضرورت کا سامان تھا۔ آج کل کا جہیز ایک لعنت بنا ہوا ہے، ماں باپ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ضرورت کا ان کو سامان دیا، اور خود حضور علیہ السلام رخصت کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ ایک دو عورتیں تھیں آپ کے ساتھ، اور اپنی بیٹی کو لے کر خود گئے اور اپنے داماد کے گھر حضرت علی کے گھر حضرت فاطمہ کو پہنچا دیا۔ اتنا آسان نکاح ہمارے دین میں ہے، یہ نکاح آسان ہے، اس کو آسان رکھیں۔ نکاح آسان ہوگا، زنا کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی،
जिना को जगह नहीं मिलेगी। हाँ, हज़रत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि निकाह आसान होगा, सादा होगा तो जिना महंगा होगा, और अगर निकाह मुश्किल होगा तो जिना सस्ता हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हाँ, अपने यहाँ पुरानी एक चीज़ है कि निकाह आसान है, उम्र होते ही लड़के लड़कियों के निकाह हो जाते हैं। अगर ये खुराफात बढ़ाए गए जैसे दीगर अक़वाम में हैं कि निकाह में लाखों रुपए के खर्चे हैं, जहेज के नाम पर और दावतों के नाम पर और जेवर के नाम पर और दीगर खर्चे हैं, तो वहां ऐसे निकाह मुश्किल बने हुए हैं कि बेटियां बोझ बनी हुई हैं। हाँ, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, खुदकुशियां करते हैं माँ बाप, बेटियों का बोझ नहीं सहा जाता उनसे कि इतने मुश्किल निकाह कैसे करेंगे। अल्लाह का फजल हमारे यहाँ है कि पहले से निकाह सादा चला आ रहा है। अभी तक 1000 रुपए की मेहर चल रही थी कुछ सालों तक। उलमा ने जब चांदी की कीमत बढ़ गई तो लोगों से दरखास्त की कि कुछ मेहर को बढ़ा दिया जाए ताकि वो मिकदार तक, अकल्ले मिकदार तक पहुंचे जो चांदी कम से कम मिकदार देनी है उसमें। उसका मतलब ये नहीं था कि मेहरें इतनी बड़ी हो जावे कि निकाह मुश्किल हो जावे और मेहर फातिमी की डिमांड शुरू हो जावे। ठीक है, जिसको अल्लाह ने सहूलत दी है वो अदा कर दे मेहर फातिमी। बाकी मेहर फातिमी अदा करना ये कोई खास सुन्नत नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ निकाहों में मुख्तलिफ मेहर अदा की गई है। बाज़ निकाहों में बिल्कुल मामूली मेहर है और बाज़ निकाह में मेहर फातिमी से भी कई गुना ज्यादा मेहर। जो नजाशी ने उम्मे हबीबा के लिए मेहर चुकाई थी वो तो बहुत बड़ी मेहर थी। उसको आसान रखा जावे, सादा रखे निकाहों को। हाँ, इसमें ज्यादातर चूंकि निकाह के रसूमात, मंगनी के जो रसूमात हैं उसमें ज्यादातर औरतों का हिस्सा रहता है। इसलिए आप माँ बहनों से हमारी गुजारिश है, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा, हमारा अल्लाह देख रहा है। बस एक बात लाजिम पकड़ लें कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुआशरत की बुनियाद सादगी पर है, सादगी पर है। हमें अपने घर को सादा करना है, अपने कपड़े सादा सिलवाने हैं, अपने निकाहों को सादा रखना है। सादा है, उसी में मजा है, सादगी में मजा है। हाँ, अल्लाह ने 2 पैसे दिए हैं तो उन 2 पैसों को अल्लाह की बगावत में इस्तेमाल न करें। अल्लाह माल देता है तो माल का हक होता है कि उस माल को अल्लाह की मर्जी के कामों में लगावें, अल्लाह को खुश करने वाले कामों में लगावें। अपनी जरूरतों में तो कम से कम खर्च करें, यह बखीली नहीं है। अपनी जरूरतों में कम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत माल आया, आपने अपनी जरूरतों में कम से कम लगाया है। आपने अपने अज़वाज मुतहरात का जो नफका था वो दरमियानी किस्म का रखा था, दरमियानी किस्म का नफका रखा। और बाकी आपके पास बहुत माल आता था, वो माल आप गरीबों पर, यतीमों पर, मोहताजों पर, मिस्कीनों पर, बेवाओं पर, और उस माल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के तकाज़ों पर लगाते थे, अपने घर वालों पर नहीं लगाते थे।